یہ جو تم سب کر رہی ہو گھر سے نکلوایا، سوچتی ہوں یہاں پہ کر کیا رہی ماں سے بات کی سنبل کو آزاد کرنے کے بارے میں، انہوں نے انکار کیا، گھر چھوڑ کے چلی جاؤ۔ باہر نکل کھلی فضا میں سانس لینا چاہتی ہوں۔ اماں کے سامنے بیٹھ، تم خود جواب دو گی تبھی کچھ کر پاؤ گی۔ ہیلو فرینڈ، نور ماں صرف پوتے کی خاطر ماہا کی ہر شرط قبول کر کے اسے گھر ہی لے آئی ہیں۔ انہوں نے تو خود غرضی کی حد ہی کر دی ہے، یہ بھی نہیں سوچا کہ سنبل کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی انہوں نے اب ماہا اور اس کے بچے کے سارے کام اس کے ذمے لگا دیے تھے اور بیچاری سنبل چپ چاپ یہ سب کچھ سہ رہی تھی۔ اس کے اندر نور جہاں سے اپنا حق مانگنے کی جرت ہی نہیں تھی، وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی اور اس کی یہ حالت دیکھ کر نور بانو اور سفینہ بھی بہت دکھی تھی کہ جب تک وہ خود اپنے لیے آواز نہیں اٹھاتی وہ بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری طرف ماہا نے بھی سفیر کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ سنبل کو جلد از جلد طلاق دے، وہ اس گھر میں اب سنبل کو نہیں دیکھنا چاہتی اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی جاب بھی کنٹینیو کرے گی۔ اگر اس نے نور اماں سے اس سلسلے میں بات نہ کی تو وہ خود ان سے بات کر لے گی۔ اور سفیر جو اس بات سے ہی خوش تھا کہ ماہا اس کے گھر رہنے کے لیے مان گئی تھی، اس لیے وہ اب اس کی کوئی بھی بات نہیں ٹالے گا کہ وہ جیسا بھی کہے گی وہ ویسا ہی کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کی ماں اپنے پوتے کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی اور ماہا بھی اب نور جہاں کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھائے گی اور اس کا وہ حال کرے گی کہ نور جہاں بھی پچھتائے گی کہ کون سی منحوس گھڑی تھی جو وہ اسے اپنے گھر لے آئی تھی۔ ماہا جانتی ہے کہ اب وہ چاہے کچھ بھی کرے گی نور ماں برداشت کرنے پر مجبور ہوگی، کیونکہ وہ خود اس کی ہر شرط ماننے کا وعدہ کر کے اسے اپنے گھر لائی تھی۔ ادھر جب نور اماں اپنے پوتے کو دیکھنے سفیر کے کمرے میں جائیں گی تو سفیر نور اماں سے بات کرنے میں کشمکش کا شکار ہوگا کہ وہ کس طرح سنبل کو اس گھر سے نکالنے کی بات نور اماں سے کرے، کیونکہ اسے خود بھی سنبل سے ہمدردی تھی کہ وہ کہاں جائے گی، اس کا تو کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ تبھی ماہا نور اماں کے جانے کے بعد پوچھ ہی لے گی کہ اس نے سنبل کو آزاد کرنے کے بارے میں نور اماں سے بات کی ہے یا نہیں، تو سفیر اسے جواب دے گا کہ ابھی نہیں کی لیکن بہت جلد کرے گا، مگر اسے لگتا ہے کہ نور اماں اس کی بات نہیں مانیں گی، وہ کبھی بھی سنبل کو اس گھر سے نہیں نکالیں گی۔ تو ماہا کو بھی غصہ آ جائے گا اور وہ سفیر کو دھمکی دے گی کہ اگر اس کی اماں نے انکار کیا تو وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ادھر سنبل اپنی تذلیل پر بہت روئے گی کہ اس کی زندگی کا تو کوئی مقصد ہی نہیں تھا، وہ خود کو بالکل اکیلا محسوس کرے گی اور کمرے تک ہی محدود کر لے گی۔ تو سفینہ نور بانو سے ریکویسٹ کرے گی کہ وہ سنبل کی مدد کرے، وہی ہے جو صرف سنبل کے لیے سٹینڈ لے سکتی ہے اور اسے مایوسی کے اندھیروں سے نکال سکتی ہے۔ تو نور بانو اور سفینہ سنبل کے پاس جائیں گی اور اسے حوصلہ دیں گی کہ اس طرح چپ چاپ ظلم سہنے سے بہتر ہے کہ وہ جا کر نور اماں سے اپنے حق کے لیے بات کرے۔ کیا وہ ساری زندگی اسی طرح گھٹ گھٹ کر گزار سکتی ہے؟ تو سنبل بھی پھٹ ہی پڑے گی کہ اس کا یہاں ایک ایک پل سانس لینا دشوار ہوتا جا رہا ہے، وہ بھی جینا چاہتی ہے، اس گھر سے باہر نکل کر کھلی فضا میں سانس لینا چاہتی ہے۔ تو سفینہ اسے سمجھائے گی کہ پھر اسے ہمت دکھانی ہوگی اور اماں کے سامنے جا کر اس بارے میں خود بات کرنی ہوگی، تبھی تو وہ اپنے لیے کچھ کر پائے گی۔ تو سنبل کو بھی حوصلہ ملے گا اور اسے اس طرح کشمکش میں دیکھ کر نور بانو سے کہے گی کہ کیا وہ آنٹی کے سامنے اپنا یہ فیصلہ رکھ سکتی ہے۔ تو سنبل بھی فیصلہ کر لے گی کہ وہ نور اماں سے اپنے لیے ضرور بات کرے گی اور پھر وہ ہمت کر کے نور جہاں کے سامنے کھڑی ہو جائے گی کہ وہ اب مزید یہ سب نہیں سہ سکتی، کیونکہ ماہا کو یہاں لانے تک تو ٹھیک تھا مگر انہوں نے تو اسے ماہا کی نوکرانی ہی بنا دیا ہے، مگر اب وہ اپنی مزید تذلیل برداشت نہیں کر سکتی اور اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے۔ تو نور جہاں سنبل کی یہ باتیں سن کر حیران رہ جائیں گی، سفینہ اور نور بانو بھی اوپر سے یہ سب دیکھ رہی ہوں گی اور سنبل کی ہمت دکھانے پر خوش ہوں گی۔ تو نور جہاں سمجھ جائیں گی کہ یہ سنبل کی نہیں بلکہ نور بانو کی زبان بول رہی ہے، اس لیے وہ سنبل کو ماہا کے تمام کام کرنے سے روک دیں گی اور اپنے ساتھ آفس کے کام میں ہاتھ بٹانے کی ذمہ داری سونپ دیں گی۔ تو سنبل خوش ہو جائے گی کہ اب نور جہاں کا سارا کام وہی سنبھالے گی۔ تو اسے خوش دیکھ کر سفینہ اور نور بانو بھی خوش ہوں گی کہ اسے زندگی کا کوئی مقصد تو ملا، مگر نور جہاں نور بانو سے کہیں گی کہ وہ جانتی ہیں کہ سنبل کو یہ پٹیاں اس نے پڑھائی ہیں لیکن وہ نہیں چاہتی کہ سنبل بے گھر ہو، کیونکہ اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں جب انہیں گھر سے بے گھر ہونا پڑتا ہے، جبکہ سنبل کا تو کوئی سہارا بھی نہیں ہے، مگر وہ نہیں جانتی کہ ماہا بہت جلد ان کا سب کچھ چھیننے والی ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔